کہتے ہیں ایک عقل مند لوگ دوسروں کے خطاؤں سے سیکھتے ہیں، اور جو لوگ دانا نہیں ہوتے ہیں وہ خود خطائیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے نیشنل ہائی وے سے سبق سیکھا ہوتا تو جو یہاں سے ہم اوڑی کی طرف لیتے ہیں، روڈ کو لے رہے ہیں، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ اس میں بھی کئی ایسے سینسٹیو ایریاز ہیں جن کو ایوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ میں آج آپ کو کہتا ہوں، آن ریکارڈ یہ بات یاد رکھنا کہ فتح پورہ سے آگے جب یہ روڈ جائے گا، چاہے ٹرین ہو چاہے یہ روڈ، یہ جس ایریا میں سے گزرے گا یہ سارا سنکنگ اور سلائیڈنگ ایریا ہے۔ یہ درد پورہ، پوش باغ، بھوتیار کے اوپر کا ایریا، یہاں سے لے کے آپ سنگری تک، یہ جتنا بیلٹ ہمارا آتا ہے، یہ سارے کا سارا جو یہ کٹیاں والی کے نیچے کا ایریا ہے، اشکرا کے اوپر کا ایریا، سارا سلائیڈنگ ایریا ہے، سنک کرنے والا ایریا۔ تو اس میں یہ اتنا بڑا آپ نے میسیو انویسٹمنٹ کر دی اور اتنا بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا ایک ایسے ایریا میں جو خود سنک کر رہا ہے۔ اور اب جو یہ ڈرینیج سسٹم وہاں بنائیں گے، جو پانی وہاں جمع ہوگا، یہ سارے کا سارا سفید مٹی کے اوپر کی زمین ہے، تو جب وہاں سے پانی اندر داخل ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے جو ایریا ہے ان کی حالت کیا ہو جائے گی، کتنے بڑے نالے بنیں گے۔ اور ہم ایک ہماری جو جیوگرافی ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا جو ایکالوجی ہے، یہ سارے کے سارے جنگل ہوا کرتے تھے، تو اس میں سے اس طرح کی انفراسٹرکچر بنانا، اس طرح کے، یہ کوئی وائز ڈیسیجن تو نہیں ہے، چاہے ریلویز کا ہو چاہے دوسرا ہو۔ لیکن چونکہ یہ سروے کرنے والے یہاں کے ہوتے نہیں ہیں، وہ یہاں کی تاریخ کو نہیں جانتے، یہاں کی جغرافیہ کو نہیں جانتے، ان کا اپنا ایک ٹینڈر ہوتا ہے، وہ اس پہ کام کر دیتے ہیں، بعد میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے یہ سارا ایک میسیو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کر دی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں اسی طرح کی مشکلات ان کو ہوں گی جس طرح کی مشکلات نیشنل ہائی وے کی ہیں۔ آپ یو مارک مائی ورڈس کہ یہ پہاڑوں کو چھیڑنا اور اس طرح کے سینسیٹیو یہ اس کو ایکالوجی کو چھیڑنا کبھی بھی وائز نہیں ہوتا۔ اسی روڈ کے اور طریقے تھے، یہ دیکھیں نا آپ، جو دان نکھن موڑ ہے وہاں سے جب جو یہ پیچھے سے کاٹ رہے ہیں، دان نکھن میں جو دریا کی لیول ہے، اگر اس میں یہ لے گئے ہوتے ایکسٹینشن، اور وہاں سے یہ جس طرح جموں میں کئی ایریا ہے جو ایکسٹینشن لے رہے ہیں، تو یہ پتھر نکالنے کے لیے اور اس کام کے لیے اور ٹھیکیداروں کو oblige کرنے کے لیے اس طرح کے سینسیٹیو سپاٹس کو چھیڑنا یہ کہاں کی مناسب بات ہے۔ بعد میں اس کو ہولڈ کیسے کریں گے؟ اس جو یہ پریشر بلڈ کرے گا، کیونکہ یہ سٹون بائی سٹون پہاڑ بنتے ہیں، سٹون بائی سٹون بنتے ہیں، یہ آپ گرائنڈ تو نہیں کر رہے، آپ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ توڑنا جو ہے، شروعات آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پہاڑ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو ہمارا نیشنل ہائی وے جموں سے آتا ہے، جموں اور کشمیر کو جو کنیکٹ کرتا ہے، جب اس کی سروے ہوئی تھی، یہ غالباً اس وقت ہوئی تھی جب ٹیکنالوجی اس مقام تک نہیں پہنچی تھی جس مقام پر آج کل ٹیکنالوجی۔ اگر اس وقت جب انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا، اگر اس وقت انہوں نے جو ورلڈ ریناؤن جو جیولوجسٹ ہیں، ماؤنٹینز کو جانتے ہیں، ہمالیاز کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، اگر انہوں نے ان کو کنسلٹ کیا ہوتا اور اسسٹنس، ٹیکنالوجیکل اسسٹنس انہوں نے حاصل کی ہوتی انٹرنیشنل لیول کے ریناؤنڈ جو لوگ ہیں ان سے، تو میرا اندازہ ہے اس سے کم لاگت پر ایک اچھی نیشنل ہائی وے بن سکتی تھی اور بہت ہی خوبصورت نیشنل ہائی وے بن سکتی تھی۔ لیکن چونکہ یہ سروے بہت پرانے وقت میں ہوئی تھی، اس وقت ان کے پاس نہ اتنا نالج تھا، نہ یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس تھی، اور بدقسمتی سے اسی پہ انہوں نے کام شروع کر دیا اور سارے پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیا، کچھ بلاسٹنگ سے، کچھ سینسیٹیو اور فریجائل ایریا سے ان روڈز کو نکال کے۔ اب ان روڈ کو بنانے پہ تو اتنی لاگت نہیں لگے گی جتنا ان کو ریٹین کرنے پہ اور مینٹین کرنے پہ لگے گی، یہ میری بات یاد رکھنا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ